آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا سے بہت دور ایک طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، بلکہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ایمان کو رد کرتے اور خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ اپنی اندھی تقلید اور بے سوچ جرت کی بنا پر وہ دوسروں کو متاثر کرنے اور انہیں خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے باہم متضاد خیالات اور بگڑی ہوئی نظریاتی سوچوں کی ایک پوری فہرست پیش کی ہے۔ ان میں سے ایک نظریہ ارتقاء ہے۔ ڈاروینیت کا وہ پہلو جو اسے صرف سائنسی دنیا تک محدود دعویٰ بننے سے روکتا ہے اور اسے پوری سوسائٹی کے لیے غیر معمولی اہمیت دیتا ہے، اس کا نظریاتی پہلو ہے۔ یہ نظریہ اس سوال کا جو جواب دیتا ہے کہ جانداروں بشمول انسان کا وجود کیسے میں آیا، اسی وجہ سے ڈاروینیت متعدد فلسفوں، نظریہ حیات اور سیاسی نظریات کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہاں ہم ڈاروینیت اور مادی فلسفے کے باہمی تعلق کا جائزہ لیں گے۔ مادی فلسفہ یا مادیت ایک فکری نظام ہے جس کی جڑیں قدیم یونان تک جاتی ہیں۔ مادیت اس مفروضے پر قائم ہے کہ صرف مادہ ہی واحد حقیقت ہے جو موجود ہے۔ مادی فلسفے کے مطابق مادہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ نیز اس فلسفے کے مطابق مادے کے علاوہ کوئی اور حقیقت موجود نہیں۔ قدرتی طور پر مادیت کا عکس سیاسی میدان میں بھی نظر آتا ہے اور اس ضمن میں کمیونزم کو بلا شبہ مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کارل مارکس 1818 سے 83 اور فریڈرک اینگلز 1820 سے 95، جنہیں کمیونزم کے بانی سمجھا جاتا ہے، جدلیاتی مادیت کے بھی بانی تھے۔ در حقیقت کمیونزم مارکس اور اینگلز کے ذریعے مادی فلسفے کو سماجی علوم پر منطبق کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ آج کمیونزم کو ایک ایسا نظریہ سمجھا جاتا ہے جسے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اب بھی غیر معمولی حد تک اثر انداز ہے۔ اس نظریے کے تباہ کن اثرات آج بھی کئی ممالک میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ڈاروینیت غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ چونکہ ڈاروینیت یا نظریہ ارتقاء یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جاندار تخلیق نہیں کیے گئے بلکہ محض اتفاق سے وجود میں آئے، اس لیے اسے مادی نظریات میں وسیع قبولیت حاصل ہوئی، اور بالخصوص کمیونزم نے اسے اپنی بنیادی بنیاد کے طور پر اختیار کیا۔ تمام اہم کمیونسٹ نظریہ سازوں نے اس نظریے کو لفظ بلفظ قبول کیا اور اپنی نظریاتی عمارت اسی پر استوار کی۔ مثال کے طور پر 1860 میں فریڈرک اینگلز کے نام ایک خط میں کارل مارکس نے ڈارون کی کتاب کے بارے میں لکھا، یہ وہ کتاب ہے جو ہماری نظر کے مطابق قدرتی تاریخ میں بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اگلے ہی سال فرڈینینڈ لاسال کو لکھے گئے ایک اور خط میں مارکس نے کہا، ڈارون کی کتاب بہت اہم ہے اور تاریخ میں طبقاتی جدوجہد کے لیے قدرتی سائنس میں مجھے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح چینی کمیونزم کے بانی ماؤ زے تونگ نے کھلے الفاظ میں کہا، چینی سوشلزم کی بنیادیں ڈارون اور نظریہ ارتقاء پر قائم ہیں۔ یوں کمیونزم کے خلاف فکری جدوجہد دراصل مادی فلسفے اور نتیجتاً نظریہ ارتقاء کے خلاف ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ معاشرے میں نظریہ ارتقاء کی وسیع قبولیت مادیت کے ساتھ ساتھ کمیونزم کو بھی مزید تقویت دیتی ہے۔ ڈاروینیت کا سائنسی انہدام۔ اگرچہ یہ نظریہ قدیم یونان تک جاتا ہے، لیکن نظریہ ارتقاء کو 19ویں صدی میں وسیع پیمانے پر پیش کیا گیا۔ وہ سب سے اہم پیش رفت جس نے اسے سائنسی دنیا کا مرکزی موضوع بنا دیا، چارلز ڈارون کی کتاب دی اوریجن آف سپیشیز تھی، جو 1859 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں ڈارون نے اس بات کی تردید کی کہ خدا نے زمین پر مختلف جاندار انواع کو الگ الگ پیدا کیا۔ اس کے برعکس اس نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام جاندار ایک مشترک جد امجد سے نکلے اور وقت کے ساتھ ساتھ معمولی تبدیلیوں کے ذریعے متنوع ہوتے گئے۔ ڈارون کا نظریہ کسی ٹھوس سائنسی دریافت پر مبنی نہیں تھا، جیسا کہ وہ خود بھی تسلیم کرتا ہے۔ یہ محض ایک مفروضہ تھا۔ مزید یہ کہ جیسا کہ ڈارون نے اپنی کتاب کے طویل باب نظریے کی مشکلات میں اعتراف کیا، یہ نظریہ کئی نہایت اہم سوالات کے سامنے ناکام ثابت ہوتا ہے۔ ڈارون نے اپنی تمام تر امیدیں آئندہ سائنسی دریافتوں سے وابستہ کر رکھی تھیں، جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ ان مشکلات کو حل کر دیں گی، مگر اس کی توقعات کے برعکس سائنسی دریافتوں نے ان مشکلات کو مزید بڑھا دیا۔ سائنس کے مقابلے میں ڈاروینیت کی شکست کو 3 بنیادی نکات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظریہ یہ وضاحت نہیں کر سکتا کہ زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔
کوئی سائنسی دریافت یہ ثابت نہیں کرتی کہ نظریے کے پیش کردہ ارتقائی طریقہ کار میں واقعی کوئی ارتقائی قوت موجود ہے۔ فوسل ریکارڈ بالکل اس کے برعکس ثبوت فراہم کرتا ہے جو یہ نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس حصے میں ہم ان 3 بنیادی نکات کا عمومی خاکہ پیش کریں گے۔ پہلا ناقابل عبور مرحلہ، زندگی کی ابتدا۔ نظریہ ارتقاء یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمام جاندار انواع ایک واحد خلیے سے ارتقاء پذیر ہوئیں جو تقریباً 3.8 ارب سال قبل ابتدائی زمین پر وجود میں آیا۔ ایک ہی خلیہ لاکھوں پیچیدہ جاندار انواع کیسے پیدا کر سکتا ہے، اور اگر واقعی ایسا ارتقاء ہوا تو اس کے آثار فوسل ریکارڈ میں کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا نظریہ جواب نہیں دے سکتا، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے، یہ پہلا خلیہ آخر وجود میں کیسے آیا؟ چونکہ نظریہ ارتقاء، تخلیق اور کسی بھی قسم کی مافوق الفطرت مداخلت کی نفی کرتا ہے، اس لیے یہ مانتا ہے کہ پہلا خلیہ قدرتی قوانین کے اندر محض اتفاقاً بغیر کسی ڈیزائن، منصوبہ بندی یا ترتیب کے وجود میں آیا۔ نظریے کے مطابق بے جان مادہ محض اتفاقات کے نتیجے میں ایک زندہ خلیہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم ایسا دعویٰ حیاتیات کے مضبوط ترین اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آخر میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ زندگی کی ابتدا کے معاملے میں مادی فلسفہ اور نظریہ ارتقاء آج بھی ایک بند گلی میں کھڑے ہیں۔ ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ زندگی محض اتفاق سے وجود میں آ گئی، اور دوسری طرف جدید حیاتیات کے وہ آہنی اصول ہیں جو چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ زندگی سے ہی جنم لیتی ہے۔ نہ تو پہلا خلیہ کبھی تجربہ گاہ میں پیدا کیا جا سکا، نہ ہی بے جان مادے سے شعور، معلومات اور منظم حیاتیاتی نظام کے ظہور کی کوئی قابل قبول سائنسی وضاحت سامنے آ سکی۔ ڈارون خود جن آئندہ سائنسی دریافتوں کا منتظر تھا، وہ اس کے نظریے کے لیے سہارا بننے کے بجائے اس کے لیے سوالات کا انبار بن گئیں۔ خلیے کی پیچیدگی، ڈی این اے میں محفوظ معلومات اور حیاتیاتی نظم و ضبط، یہ سب اس مفروضے کو مزید کمزور کرتے چلے گئے کہ زندگی محض اندھی کیمیائی ٹکراؤ کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نظریہ ارتقاء صرف ایک حیاتیاتی بحث نہیں رہا، بلکہ ایک فکری، فلسفیانہ اور تہذیبی مسئلہ بن چکا ہے۔ کیونکہ اگر زندگی کا آغاز ہی محض اتفاق ہے تو پھر مقصد، اخلاق اور جواب دہی سب محض فریب بن کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر زندگی اتفاق نہیں تو پھر ارتقاء کے باقی دعوے جیسے قدرتی انتخاب، تغیرات اور انواع کی تبدیلی خود کتنے مضبوط ہیں؟ کیا واقعی ان میں کوئی تخلیقی قوت موجود ہے؟ اور فوسل ریکارڈ اس کہانی کے حق میں ہے یا اس کے خلاف؟ انہی نہایت اہم سوالات پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، جہاں ہم ارتقائی طریقہ کار کی سائنسی کمزوری اور فوسل ریکارڈ کی گواہی کا غیر جانبدار، تحقیقی اور سائنسی جائزہ لیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ بحث یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے اصل سوالات شروع ہوتے ہیں۔